لیکن نائکوپ جو ہے وہ کہیں مس پلیس ہو گیا ہے، اس کے لیے اپلائی کیا ہے انہوں نے، اور یہ پاکستانی ہیں، پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم کے بیٹے ہیں، ان کا حق بنتا ہے آنے کا، اور اگر ڈیول نیشنل ہو تو وہ کوئی ایم این اے یا پارلیمنٹیرین نہیں ہے، ان کا حق ہے، اور اگر وہ آئے، اور جو ہماری خواہش ہے، پارٹی نے پورا انتظام کیا ہوا ہے۔ آپ 1986 کا جو رانی شہید بے نظیر بھٹو کا استقبال تھا اس کو بھول جائیں گے۔ 1986 میں ایئرپورٹ سے لے کے داتا دربار تک انسان ہی انسان تھا۔ بچے آنے تو دو، ذرا لوگوں میں کتنا جذبہ ہے، آپ کی سوچ ہے۔ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، یا جہاں تک مودی نے یہ شک جو ہے آئین سے حذف کر کے اس کو کشمیر کو ضم کر کے بین الاقوامی قوانین کا مذاق اڑایا ہے، وہ یونائٹڈ نیشنز اور سیکیورٹی کونسل کی اس قرارداد کو ہوا میں پھینکا ہے، یہ دنیا ساری میں اس میں پاکستانی قوم جو ہے وہ متحد ہے، اور یک زبان ہو کر، یک جان ہو کر، یک قلب ہو کر ہم اس کی اس مودی کی فسطائیت کے خلاف بالکل پورے جو ہے تن من دھن کے ساتھ جو ہے یہ احتجاج کریں گے، اور کر رہے ہیں اور کیا ہے ہمیشہ۔ سو اس میں تو کوئی دو آرا ہے نہیں، لیکن اگر کسی نے تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ اس فارم 47 کی پیداوار ہے۔ یہ فارم 47 کا انہوں نے صرف عوام کے جو ہے مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں مارا، انہوں نے آئین سے بغاوت کی ہے، انہوں نے جمہوریت سے بغاوت کی ہے، یہ غاصب ہے، اس ملک پر قابض ہیں 17 سیٹوں والی۔ آج بھی ہم نے اسمبلی کے فلور پر ہم نے جو ہے بالکل یہ بات باور کروائی ہے کہ اگر جو ہے اسپیکر صاحب اپنا ممبران کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے، اور لیڈر آف دی ہمارے اپوزیشن کے لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی کا اس کو بھی سزا 10 سال کر دی جاتی ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں شبلی فراز کو بھی سزا کر دی جاتی ہے 10 سال، اس کو بھی مانے کر دیا جاتا ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن ہمارے جو ہے پنجاب اسمبلی میں بچر صاحب، ان کو بھی سزا کر دی جاتی ہے 10 سال، اور اسی طرح ہمارے دیگر پارلیمنٹیرینز ایم این ایز جو ہیں، ڈپٹی جو ہمارا پارلیمانی پارٹی کا سربراہ ہے اس زرتاج گل کو بھی سزا کر دی جاتی ہے، ہمارا سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ جو ہیں صاحبزادہ حامد رضا، اس کو بھی 10 سال سزا کر دی جاتی ہے۔ تو کیا یہ ہم نے تو ان کو کہا ہر محاذ پر جو ہے یہ فسطائیت کو بالکل آشکارا بھی کریں گے، بالکل اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے۔ آج اسمبلی میں بھی ہم نے اٹھائی ہے، اسمبلی کے باہر ہم نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ اچکزئی صاحب نے بھی کی ہے، ہم اپیلیں بھی کرنے جا رہے ہیں ہم، اور وہ آج ابھی ہماری تھوڑی دیر پہلے زوم پر ہماری جو ہے لیگل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اور وہ ہماری کمیٹی بن گئی ہے، اور جس کی سربراہی میں کر رہا ہوں، اور اس میں ہم نے جو ہے اپیلیں تیار کر کے ان کی جو ہے سسپینشن آف سینٹنس کے لیے ہم نے آئینی درخواستیں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے ذریعے کرنا پڑے گی، کیونکہ سیکشن 25 جو ہے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ، اس میں جو ہے اپیل کے ساتھ جو ہے ضمانت کی قدغن لگائی گئی ہے قانون میں۔ سو ہمیں آئینی درخواست کے ذریعے جو ہے سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست دینا پڑے گی، کیونکہ یہ قائم علی شاہ صاحب کے کیس میں، الائٹ بینک کے کیس میں یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ طے کر چکی کہ جہاں ریمیڈی کوئی نہ ہو وہاں آئینی ذریعے سے، اور پیرامیٹرز وہی ہوں گے جو 426 کے ہوتے ہیں۔ سو ہم جو ہے یہ اپیل کے ساتھ ان کی معطلی سزا کی بھی درخواست کرنے جا رہے ہیں، اور ہم یہ بھی کریں گے کہ اس وقت تک جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ان کو ڈسکوالیفائی یا ان کے جو ہے نشست کو خالی قرار دے کے الیکشن کمیشن مانے ہو جائے کہ وہ دوبارہ بائی الیکشنز بھی نہ کروا سکے، کیونکہ وہ جب تک حتمی فیصلہ نہیں ہوتا ہے تب تک جو ہے وہ ایم این اے ہی رہیں گے، اور وہ انہوں نے تقریباً 10-10 لاکھ لوگوں کے جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہوئے ان ایوانوں میں پہنچے ہیں، اور اس طریقے سے انہیں عوام کی آواز کو جو ہے بلند کرنے سے مانع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سو یہ ہماری اسٹریٹجی بن چکی۔ اب یہ سینٹنس
سسپینڈ ہو جاتی ہے، معطل ہو جاتی ہے سزا، تو پھر لامحالہ وہ سزا کی بنیاد پر ہی انہیں ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے نا، تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس فیصلہ ہمارا جب جائے گا تو وہ اس کو بحال کر دیں گے، وہ ہمیں آئینی بینچ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا یار عامر، الیکشن تو ستمبر ہی کے تاریخیں دے رہے ہیں نا، وہ تو وہ پیریڈ کو تو یہ کم نہیں کر سکتے ہیں، یہ اگر اس وقت جو ہے ڈی نوٹیفائی کریں گے ڈسکوالیفائی کر کے، تو وہ جب معطل ہوتی ہے سزا تو وہ پھر انہیں وہ واپس لینا پڑے گا اور پھر دوبارہ اس کو جو ہے بحال کرنا پڑے گا، ان کی رکنیت کو بحال کرنا پڑے گا۔ وہ ہمیں یہ جتنی مرضی سرعت دکھائیں، جلدی دکھائیں، جو دکھا رہے ہیں، تو اس لیے وہ معطل، وہ ریورس ہو جائے گا۔ پروٹیکٹیو بیل ہوگی جو پشاور ہائی کورٹ سے ہوتی ہے، پروٹیکٹیو بیل کے بعد ہم حاضر ہو جائیں گے اور وہ جو ہے ہم اپنی بحال کروا لیں گے ضمانتیں، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ 196 لوگوں کو فیصل آباد میں سزا ہوئی ہے۔ اپیل تو ہمارے پاس بہت ہے اس وقت، زوم پر میٹنگ ہوئی ہے، ہم نے وہ اسٹریٹجی بنا لی ہے، مانیٹر سینئر وکلاء کریں گے، باقی جو ہے چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں ہی ہونا ہے نا یہ اپیلیں، تو یہ اس لیے ہم جو ٹیم بنائی ہے ہم اس کو ہینڈل کر لیں گے۔ باقی تو ویسے کراچی سے منصور خان صاحب بھی ہمارے وہ زوم پر تھے، پشاور سے قاضی انور صاحب بھی زوم پر تھے، اور باقی صوبوں سے بھی ہمارے وکلاء جو ہیں ماشاءاللہ کافی سینئر ہیں، مگر ان کی مشاورت تو ضرور ہوئی ہے، مگر ان کو ہم لاہور ہائی کورٹ کی حد تک انوالو نہیں کریں گے، ان کی مشاورت بالکل سر آنکھوں پر، اور وہ شامل ہے۔ دونوں لڑ رہے ہیں جو پارٹی کے ساتھ ہیں، جو پارٹی میں نہیں ہیں، جو پارٹی میں نہیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنی پروفیشنل سروسز رینڈر کریں گے تو وہ تو فیس لیں گے، لیکن جو پارٹی کس سے منسلک ہیں وکلاء وہ فیس نہیں لے رہے، نہ لیں گے۔ ارے بابا، ہم نے انڈرمائن کیا ہے، انہوں نے کیوں 5 اگست کو عمران خان کو گرفتار کیا تھا؟ یہ ہم سے پوچھتے ہو، ذرا ان سے پوچھیں کہ وہ ایک ہندوستان نے ظلم کیا اور ایک پاکستان نے ظلم کیا۔ ہمارے جو حرب عزیز قائد تھا اس کو 5 ہی اگست کو انہوں نے گرفتار کرنا مقصود تھا۔ یہ مذاق تو حکومت نے کیا ہے، اس فسطائیت کی حکومت نے کیا ہے، فارم 47 کی حکومت نے کیا ہے، ان سے پوچھئے گا نا کہ ہم سے آپ تقاضا کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس پر کوئی دو آرا نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے، اس پر قوم یک زبان یکجا ہو کر ہم جو ہے بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں شدت سے، اور اس کو ہر فورم پر اجاگر کیا جائے۔ ہم حکومت پاکستان سے بھی تقاضا کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے یہ یونائٹڈ نیشنز پر بھی اٹھایا جائے، مسلم امہ کے جو ہے OIC میں بھی اٹھایا جائے، اور ہر فورم پر اس کو اٹھایا جائے کہ کیسے یہ ہے عمل بھی دیں گے۔ اور یہاں سے بھی جو کچھ ہونے جا رہا ہے میں آپ کو تفصیل نہیں بتا سکتا،